السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بہت بڑی خبر شیئر کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو لانگ مارچ پنڈی میں 26 نومبر کو لانے کا فیصلہ اعلان کیا ہے عمران خان نے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ ہے اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، براہ راست تو نہیں ہو رہے، بیک ڈور ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ لانگ مارچ کو آگے لے کے گیا ہے عمران خان، اور پی ٹی آئی کو کیا ملے گا، یہ بڑا سوال ہے۔ اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انتخابات کی تاریخ ملے گی، اور کون سی تاریخ ہوگی یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ دنوں سے جب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے مذاکرات ناکام ہوئے، اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا کوئی بھی بات ماننے سے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے پھر حکومت کی طرف گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیے اور حکومت کو منت ترلا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے ذرائع ہفتے 10 دن سے بتا رہے ہیں، یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کی کوشش ہے صدر مملکت کے ذریعے، عارف علوی صاحب کے ذریعے، کہ حکومت مذاکرات کرے۔ چلیں، ادھر سے اسٹیبلشمنٹ نے گھاس نہیں ڈالی تو اب حکومت، حالانکہ حکومت پی ٹی آئی کو منت ترلا کرتی رہی ہے 3.5 سال، ابھی بھی اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد بھی موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں مذاکرات کی قائل رہی ہیں۔ کبھی بھی سیاسی جماعتوں نے مذاکرات کے دروازے ایک دوسرے کے لیے بند نہیں کیے ہوئے ہوتے، ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ بھائی سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، لیکن خان صاحب مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہے تھے اور 3.5 سال تک اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، شہباز شریف کا نام لینا، نام پکارنا یعنی یا تحریر کرنا گوارا نہیں کرتے، ان کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جی دودھ کا دھلا ہوں، میں پوتر آدمی ہوں، فرشتہ صفت انسان ہوں، اور یہ جو ہیں گندے ہیں، خراب ہیں، کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، تو ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میں پرہیزگار متقی۔ ہاں جی، یہ خان صاحب کی سوچ رہی ہے۔ تو اب خان صاحب مجبور ہوئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، کیونکہ خان صاحب کو سارے دروازے اب اس وقت بند مل رہے تھے اور خان صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ما سوائے اس کے کہ حکومت کو منت ترلے کریں اور مذاکرات کریں۔ تو اب پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے یہ بھی خبر آئی ہے، پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز نے دی ہے، پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے، حکومتی ذرائع کے حوالے سے کوئی خبر نہیں نکلی ابھی تک، لیکن 2 دن پہلے میرے پاس ایک خبر آئی تھی جس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی۔ میری مولانا فضل الرحمان سے بھی اس پہ بات ہوئی تھی۔ اسحاق ڈار 2 دن پہلے ملے تھے، مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے تھے۔ اسحاق ڈار کی سربراہی میں نون لیگ کا وفد، 3 رکنی وفد تھا، ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق، مولانا کے ساتھ طویل نشست کی، ان کے رہائش گاہ پہ، مولانا کی رہائش گاہ پہ، اور ان کے ساتھ تفصیلی گپ شپ اور بات چیت ہوئی۔ تو مجھے یہ اطلاع ملی کہیں اور سے، میرے اور سورس سے مجھے، تو میں نے پھر مولانا کو فون کیا، مولانا سے معلوم کیا کہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے آپ سے، تو مولانا نے کہا کہ بالکل ہوئی ہے۔ میں نے کہا خبریت والی کوئی بات؟ مولانا نے کوئی خبر نہیں بتائی۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں بتانے والی ہوتی ہیں، کچھ نہیں بتانے والی۔ مولانا نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے میرے سورس نے پہلے بتا دیا تھا، اس لیے میں نے مولانا کو فون کیا تھا۔ میرے سورس نے بتایا کہ اسحاق ڈار ایجنڈے پہ گیا ہے، بہت بڑی خبر دی مجھے۔ اس کے بعد بتاتا ہوں خبر بھی، اس کے بعد اسحاق ڈار اور خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق کو مولانا سے جیسے ہی اٹھے تو پھر چلے گئے زرداری ہاؤس، اور پھر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کی اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی۔ یہ ملاقات بہت امپارٹنٹ تھی میرے سورس کے مطابق۔ خبر یہ تھی، میں نے دے دی تھی اپنے ٹی وی چینل پہ، اس میں ذکر کر دیا کہ میرے سورس یہ خبر دے رہے ہیں لیکن تصدیق نہیں ہو رہی اس خبر کی۔ خبر یہ تھی کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ عمران خان کو فیس سیونگ دی جائے
اور لانگ مارچ ختم کرایا جائے۔ میاں نواز شریف نے اسحاق ڈار کو یہ بھیجا تھا کہ آپ تینوں جائیں، اسحاق ڈار، ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق، مولانا سے بھی بیٹھیں، مشاورت کریں، میرا پیغام ان کو پہنچائیں، اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی پیغام پہنچائیں کہ ان کو راستہ دے دینا چاہیے، کیونکہ اب وہ پھنس گیا ہے، اور کہیں سے ظاہر ہے بیچ میں پھر سالس بھی آ جاتے ہیں، بہت سارے سالس ہوتے ہیں، پس پردہ جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ کردار ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہوتے اور وہ ظاہر بھی نہیں ہوتے کبھی کبھار۔ تو صدر مملکت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی یہ کوشش تھی، انہوں نے عمران خان کو کوئی قائل کر لیا کہ بھیا فوج اور اسٹیبلشمنٹ تو گھاس نہیں ڈال رہی آپ کو، تو اب حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات کر لیں، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، راستہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، کیسے لانگ مارچ ختم کریں گے؟ حکومت الیکشن کرانے کے لیے، وقت سے پہلے الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ تو عمران خان کو قائل کر لیا گیا ہے آخرکار، کیونکہ وہ خود بھی فیس سیونگ چاہ رہے تھے، وہ خود بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی طریقہ، کوئی راستہ نکل آئے، ایسا کوئی معقول راستہ کہ میں لانگ مارچ ختم کروں، اور شروع کر کے پھنس تو گیا ہوں، اب جان چھڑائی جائے۔ تو عمران خان کی جان چھڑانے کے لیے یہ مشاورت کر رہے تھے اسحاق ڈار، یہ میرے ذرائع یہ بتا رہے تھے، لیکن تصدیق نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے ویلاگ نہیں کیا تھا۔ لیکن آج پی ٹی آئی کی طرف سے یہ خبر ذرائع کے حوالے سے آئی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پس پردہ ہو رہے ہیں، اور اس میں پیش رفت ہوئی ہے، بریک تھرو ہوا ہے۔ بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے صدر مملکت کے ذریعے، یا جو سالس ہیں، بیک ڈور جو مذاکرات کے کردار ہیں، ان کے ذریعے کہ جی چلیں الیکشن کی تاریخ پر بھی ڈسکس کرتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں، کوئی تاریخ جو فرض کریں عمران خان کہتے ہیں کہ جلدی، اور حکومت کہتی ہے کہ جی اپنے مقرر وقت پہ، تو درمیان میں کوئی تاریخ طے ہو سکتی ہے۔ اور عمل درآمد بھی بڑا سوال ہوتا ہے، عمل درآمد ہو نہ ہو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی لانگ مارچ لے کر آئے تھے، آزادی مارچ، تو مولانا کو بھی بڑے لالی پاپ دیے گئے تھے، بڑا آسرا دیا گیا تھا، مولانا کو بھی تسلی دی گئی تھی، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا تھا مولانا کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی۔ تو بہرحال عمران خان کو یہ آسرا ملا ہے کہ جی الیکشن پر بھی بات کرتے ہیں، تاریخ کا تعین کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں کسی تاریخ پہ، تو تب تک آپ اس کو لانگ مارچ کو ڈیلے کریں، اور جو 21 کو لانگ مارچ آنا تھا، راول پنڈی میں داخل ہونا تھا، تو وہ 26 کو کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جی چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے، یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا، اور حکومت نے کوئی گرین سگنل دیا ہے ان کو کہ چلو جی چیف الیکشن کمشنر کو بھی ہٹاتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے، میں اس کی ابھی فی الحال تصدیق حکومتی ذرائع کے حوالے سے نہیں آئی، لیکن پی ٹی آئی نے سمجھے دعویٰ کیا ہے، پی ٹی آئی کے ذرائع نے، کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے پر بھی حکومت راضی ہو گئی ہے۔ کیا طریقہ کار ہوگا؟ حکومت تو چیف الیکشن کمشنر کو ایسے تو نہیں ہے کہ بس ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور چیف الیکشن کمشنر ہٹ گئے، آئینی عہدہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا، حکومت کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس حکومت بھیجے گی فرض کریں، تو وہ بھی لمبا چلے گا، سماعتیں ہوں گی، پیشیاں ہوں گی، دلائل ہوں گے، اور یہ ہو سکتا ہے اسی طرح چیف الیکشن کمشنر بھی اپنا وقت پورا کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو قائل کیا جائے، راضی کیا جائے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دے چیف الیکشن کمشنر، یا سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس جائے۔ یہ دو ہی طریقے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا، تیسرا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حکومت نے کیسے کمٹمنٹ کر لی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ چیف الیکشن کمشنر جو موجودہ ہیں سکندر سلطان راجہ، ان جیسے پہلے کوئی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں غیر جانبدار نہیں آئے، انہوں نے حکومت کو کسی کو بھی سپورٹ نہیں کیا، نہ موجودہ حکومت کو نہ عمران خان کی حکومت کو۔ اگر موجودہ حکومت کو کر رہے ہوتے تو پھر یہ جو ضمنی انتخابات عمران خان جیت رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی 37 میں سے 29 انتخابات میں نے جیتے ہیں،
پی ٹی آئی نے جیتے ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر اگر جانبدار ہوتے، حکومت کو سپورٹ کر رہے ہوتے موجودہ سیاسی جماعتوں کو، تو پھر عمران خان 29 حلقے کیسے جیت سکتے تھے؟ یہ تو پاسبل نہیں تھا۔ تو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ایک غیر جانبدار اور بہت اچھا چلایا ہے الیکشن کمیشن کو۔ ایک جانبدار جو ایک ٹھپا لگا ہوا ہوتا تھا الیکشن کمیشن پر، اس میں سے اس میں سے نکالا ہے، وہ اسٹیمپ ہٹانے میں کامیاب ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر۔ اب حکومت اگر ان کو ہٹائے گی تو یہ حکومت پھر الیکشن کمیشن کو اسی طرح ہی پیچھے دھکیل دے گی، جس طرح ماضی میں الیکشن کمیشن جانبدار رہا ہوتا ہے، اور ماضی میں اس طرح رہے ہیں۔ ماضی میں الیکشن کمیشن پر شدید قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں اور ساری جماعتیں لگاتی رہی ہیں۔ اس دفعہ تو واحد ایک جماعت ہے نا، پی ٹی آئی، باقی تو ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جی غیر جانبدار ہے چیف الیکشن کمشنر، اور جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، تھوڑے بہت جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، غیر جانبدار تو ویسے کوئی نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا یہ حکومت کا بہت بڑا بلنڈر ہوگا۔ اگر ان کو استعفیٰ دلوا کے کوئی اور عہدہ دینے کا آسرا دے دیں اور ایڈجسٹ کر لیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے تو ہٹایا جائے گا نا۔ اور الیکشن کمیشن کا کیا ہوگا؟ سکندر سلطان راجہ تو ایڈجسٹ ہو جائیں گے، الیکشن کمیشن کا کیا ہوگا؟ جس الیکشن کمیشن نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں غیر جانبداری کا ثبوت دیا ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ بڑا سوال ہے۔ تو بہرحال انہوں نے دعویٰ کیا ہے پی ٹی آئی کے ذرائع نے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا بھی عندیہ دے دیا گیا ہے، گرین سگنل، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی تاریخ اور آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ذرائع سے خبر یہ بھی آئی ہے کہ یہ بھی طے ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی نئی تقرری کے حوالے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، جس کو بھی لگائیں، جس کو بھی تعینات کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ہمارا کوئی اس تقرری کے ساتھ لینا دینا نہیں ہوگا۔ یہ ذرائع کے حوالے سے خبر بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو کیا ہوگا، یعنی پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی تاریخ ہمیں دے دیں الیکشن کی، جنرل الیکشن کی، اتفاق کر لیں ہمارے ساتھ، تو پھر ہم اسمبلی میں واپس آئیں گے، اور پھر باقی جو معاملات ہیں، انتخابی اصلاحات ہے یا نگران سیٹ اپ ہے یا الیکشن کے باقی معاملات ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، ان پر بات چیت جو ہے پارلیمنٹ میں آ کر کریں گے۔ یہ خبر ہے جو پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے آئی ہے، لیکن میرے ذرائع جو ہیں 2 دن سے یہ بتا رہے تھے، جو مولانا کے ساتھ اسحاق ڈار کے سربراہی میں وفد نے ملاقات کی، نون لیگ کے وفد نے، اور اسی وقت ہی پھر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کرنے چلے گئے، زرداری ہاؤس پہنچ گئے۔ تو یہ ملاقات، یہ پس پردہ مذاکرات جو مبینہ طور پر یہ پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے، اس کا حصہ ہے، اور حکومت بھی اس پہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ جان چھڑاؤ اس میں سے، کیونکہ دیکھیں پنجاب ہی صحیح ڈسٹرب، پنجاب کا کچھ علاقہ ہے لانگ مارچ کی وجہ سے، لیکن دکانیں بند ہو رہی ہیں، روڈ راستہ جی ٹی روڈ ڈسٹرب ہے، ٹریفک جام ہے، ایک ملک کا معیشت کا تو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ مذاکرات کا راستہ، اب مذاکرات پہ عمل درآمد اور یہ ساری چیزیں پھر آگے کا کام ہے، لیکن فی الحال عمران خان کو یہ گرین سگنل ملا ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اگر یہ خبر درست ہے جو پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے، پی ٹی آئی کے ذرائع نے، تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی کہ عمران خان اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں بریک تھرو ہوا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔